ڈالتے ہیں غلط مسئلہ وہ جی نماز فرض ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ حنفی سنی بریلوی سید العقیدہ لوگ یہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز میں خلل آتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ، اللہ کا ذکر کرنے سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ سارے بولے بے شک اللہ کا ذکر کرنے سے نماز میں خلل واقع۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آپ خانہ کعبہ میں جائیں، اللہ ہم سب کو لے کر جائے، اب وہاں دیکھیں کہ ہر نماز کے بعد جو ہی امام کعبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ آج بھی آپ اگر لائیو دیکھنا چاہیں تو یہ منظر آپ تک سکتے ہیں، جو ہی امام سلام پھیرتا ہے زبان پر، ہر حاجی کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تلبیہ جاری ہو جاتا ہے، اور پیچھے لوگ ایک نہیں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کا ذکر کرنے سے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد حکم ہے پیچھے لوگ نماز پڑھ بھی رہے ہوں، نماز پیچھے لوگ پڑھ بھی رہے ہوں، بالکل 3 رکعتیں رہتی ہیں، 2 رکعتیں رہتی ہیں، 1 رکعت رہتی ہے، کھڑے ہو گئے مقتدی، اور حکم ہے ایک خیال نہ کرو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حکم ہے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ سارے بولو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، یاد رکھ لیں بلند آواز سے پڑھنا۔ بہرحال میں یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ نماز میں حالت نماز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ذکر کرنے سے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو نماز میں اگر خلل واقع ہوتا ہے توجہ ہٹتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کمزوری ہے، نماز میں کمزوری ہے، اس لیے کہ جب رب سے لو لگ جاتی ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جھونپڑی کو آگ لگ گئی، لوگ پانی لے کر آ رہے ہیں اور شور ہے پانی لاؤ آگ بجھاؤ، آپ نماز پڑھتے رہے، اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جھونپڑی کو آگ لگ گئی تھی، آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ وہاں خدا کی قسم میں تو اپنے رب سے لو لگا کر کھڑا ہوا تھا، مجھے کوئی خبر۔ معروف ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کی پنڈلی میں تیر چبھ گیا اور وہ تیر نکل نہیں رہا تھا، اور حکم ہوا جب میں سجدے میں جاؤں تو میرا تیر کھینچ لینا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ حالت نماز میں ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ علی کی وہ نماز ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم چہرے کا رنگ فق ہو جاتا اور آپ کا جسم اقدس موم کی طرح نرم ہو جاتا، چہرہ اقدس موم کی طرح نرم ہو جاتا، اس لیے سجدے میں گئے، جسم موم کی طرح نرم ہو گیا، تیر نکال لیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک سانپ پر چھت پہ ہے، لوگوں نے ڈنڈا دیے مارنے لگے، اور آپ نماز میں مشغول رہے، جب سلام پھیرا نا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں چلا؟ وہ اتنا ہم تو ڈنڈے مارے شور کر رہے تھے، سانپ تھا وہاں۔ خدا کی قسم ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا، وہ تو اپنے رب سے لو لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ ان سے پوچھیں نماز پڑھنا سیکھے، میری بات سنیں کیا نماز ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضور فرماتے پہلا طریقہ یہ یاد رکھ سیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں مصلی پر یوں نماز پڑھیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری سرکار نے، امام الانبیاء نے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے ام سلمہ، اے مومنوں کی ماں ام المومنین، جب مصلی پر کھڑا ہوا کر تو ایسے نماز پڑھ کہ شاید یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہو۔
آپ سب نمازی ہیں، جب مصلی پر کھڑا ہوا کریں تو یوں نماز پڑھیں کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر ہم میں سے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو آخری جمعہ ہے، جمعے کے بعد قبر میں جانا ہے سیدھا، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا، وہ کیسے رکوع کرے گا، وہ کیسے رکوع کرے گا، کیسے تلاوت کرے گا، کیسے سجدہ کرے گا، وہ بنا بنا کر نماز پڑھے گا کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کا نسخہ خود محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال